بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک عورت کے لیے بانجھ ہونا اس کی زندگی کا سب سے بڑا روگ ہے، اور میری زندگی میں یہی روگ لگ گیا تھا۔ ہر عورت کی طرح اپنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے میں نے بھی ہزاروں منتیں ماننی تھیں، اور تنگ آ کر آخر میں منت مانگنے میں ایک ایسی جگہ چلی گئی جہاں مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا، شلوار شاہ سائیں سرکار کے پاس۔ میرے پاس اٹھتے بیٹھتے مجھے بانجھ کہتی اور میری نندیں مجھ پر ہنستی۔ میرا دیور بھی عجیب نظروں سے مجھے دیکھتا۔ اس گھر میں یہی بات سب سے بری تھی کہ مرد عورت میں کوئی پردہ نہیں تھا۔ میری ساس میرے دیور کے سامنے ہی عجیب طرح کے سوال پوچھتی۔ انہیں تو اتنی بھی شرم نہیں تھی کہ وہ میرے اور میرے شوہر کے تعلق کا پردہ رکھتی۔ اکثر ہی وہ اپنی کماری بیٹی اور بیٹے کے سامنے یہ پوچھ لیتی کہ تم دونوں کا بچے پیدا کرنے کا ارادہ ہے بھی یا نہیں؟ ایسا تو نہیں تم دونوں نے بچے پیدا نہ کرنے کا سوچا ہوا ہے اور ہم یوں ہی خواہ آس لگائے بیٹھے ہیں؟ تم حمل نہ ہونے کے لیے کوئی گولیاں تو نہیں کھاتی؟ یہ سوال جب میرے دیور اور نندوں کے آگے مجھ سے پوچھے جاتے تو میں شرم سے زمین میں گر جاتی۔ میں جس گھرانے سے تھی وہاں مردوں کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کی جاتی تھی۔ میری بھی ایک بابی تھی، لیکن میری اماں نے کبھی ایسی کوئی بات نہ پوچھی تھی جس سے انہیں شرم محسوس ہو۔ یہاں تو ہر سوال ہی شرمندہ کر دیتا۔ میرا اٹھنا بیٹھنا سب میری ساس کی نظروں میں تھا۔ میرا دیور بنا دروازہ بجائے میرے کمرے میں چلا آتا اور گھنٹوں میرے کمرے میں ہی ٹی وی دیکھتا۔ اسے منع کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت کہ میں اسے کمرے سے باہر نکال پاتی۔ کئی دفعہ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتے کہ میں اماں کا بڑا بیٹا ہوں اور انہیں میری اولاد دیکھنے کا بہت شوق ہے، تم ان کی باتوں کو دل پر نہ لگاؤ۔ دیور کی بات کرتی تو وہ کہتے کہ ابھی وہ چھوٹا ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ جاتی کہ 17 سال کے لڑکے کو وہ کیسے چھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ شادی کے 2 مہینے بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ میری ساس مجھے عجیب حکیمی دوائیاں کھلانے لگی، جنہیں کھا کر میرے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ یہی نہیں، انہوں نے میرے گلے میں اولاد کے لیے بڑے بڑے تعویذ بھی ڈلوا دیے۔ میں جب بھی اپنے گھر جاتی میرے گھر والے یہ سب دیکھ کر پریشان ہو جاتے۔ شادی سے پہلے میرے ابا کو ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھے جہاں رخصت کر کے بھیج رہے ہیں وہاں سب پڑھے لکھے ہو کر بھی تعویذوں پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن ابا ایک بیٹی کے باپ تھے، اس لیے ہر بار وہ مجھے یہ کہہ کر تسلی دیتے کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں جانتی تھی کہ کچھ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ اور انہی سب چیزوں سے تنگ آ کر میں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جسے اٹھانے کے بارے میں کوئی بھی عورت 100 بار سوچے گی، لیکن کبھی کبھی حالات انسان سے وہ سب کروا لیتے ہیں جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری یہ کہانی سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے کہ کس طرح میں نے شلوار شاہ بابا کے مزار پر جا کر اولاد کی منت مانگنے کے لیے خود اپنے ہاتھوں میرا نام سلمہ ہے اور میرا تعلق سندھ کے علاقے سانگڑ سے ہے۔ ہمارے علاقے میں پڑھے لکھوں کی تعداد بہت ہی کم ہے، اور بہت سے لوگ تو پڑھ لکھ کر بھی جاہل ہی ہیں۔ میرے سسرال والے بھی ایسے ہی پڑھے لکھے جاہل تھے۔ شادی کے دوسرے مہینے سے ہی مجھ پر ان کی طرف سے اولاد کے لیے دباؤ ڈالا جانے لگا۔ کبھی میری ساس کہتی کہ وہ مرنے والی ہے اور اسے پوتے پوتیوں کی شکل دیکھنی ہے، تو کبھی کہتی کہ تمہارے ماں باپ نے جان بوجھ کر تمہیں ہمارے سر ڈال دیا ہے، وہ جانتے تھے کہ تم ایک بنجر زمین ہو۔ میں شروع دن سے ہی ان باتوں کو سن رہی تھی اور برداشت کر رہی تھی، لیکن قسمت نے مجھ پر رحم نہ کھایا اور میری شادی کو ایسے ہی سال گزر گیا۔ میری گود ہری نہ ہو سکی۔ شادی کی پہلی سالگرہ پر ہی میری ساس نے دبے دبے لفظوں میں مجھے شوہر کی دوسری شادی کروانے کا عندیہ دیا، جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے شوہر عارف نے مجھے تسلی دی، کہنے لگے تم پریشان نہ ہو، نہ ہی میرے گھر والوں کی باتوں کو دل سے لگاؤ، جلدی تم امید سے ہو جاؤ گی۔ مگر اب میرے لیے سب کی باتیں برداشت کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ میں دن رات یہی سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ اگر ساس نے واقعی شوہر کی دوسری شادی کروانے کا سوچا تو میں کیا کروں گی۔ اس لیے میں طرح طرح کے راستے ڈھونڈنے لگی کہ کسی بھی طرح میں اس خوشی کو حاصل کر لوں۔ میری ساس جو مجھے حکیمی دوائیاں لا کر دیتی تھی، انہیں کھانے سے تو میری طبیعت مزید خراب ہو رہی تھی، اسی لیے میں خود ہی چپکے سے کسی ڈاکٹر کو دکھانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ایک دن میری دوست نیدا میرے گھر آئی۔ وہ میرے بچپن کی سہیلی اور پڑوسن بھی تھی۔ جب اس نے میری ساس اور نندوں کا رویہ دیکھا تو حیرت اور پریشانی سے کہنے لگی کہ یہ سب کیا ہے؟ مجھے تو لگا تھا تمہارے سسرال والے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن یہ تو جاہلوں سے بھی بدتر معلوم ہو رہے ہیں۔ ندا کی بات سن کر رو پڑی تھی۔ مہینوں بعد سہیلی ملی تھی، دل کا غبار آنسوں کی صورت بہہ نکلا۔
اور میں نے اسے بتایا کہ شادی کے اگلے ہی مہینے سے ہر کسی نے مجھ سے اولاد کی امید لگا لی تھی، اور جب تک میں ان لوگوں کی مراد پوری نہیں کروں گی یہ لوگ اسی طرح اٹھتے بیٹھتے مجھے ذلیل کرتے رہیں گے۔ میری سہیلی ندا کہنے لگی، سلمیٰ یہ تو واقعی پریشانی کی بات ہے، اور 1 سال تو اچھا خاصا عرصہ ہوتا ہے، تم کسی ڈاکٹر کو دکھا لو۔ ندا کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، ابھی تم میرے سسرال والوں کو نہیں جانتی، اگر میں کسی ڈاکٹر کے پاس گئی اور ٹیسٹ کروایا تو ان لوگوں کو پکا یقین ہو جائے گا کہ میں بانجھ ہوں۔ ندا کہنے لگی، اگر ایسی بات ہے تو تم میرے پیر شاہ بابا کے پاس چلو، وہاں جا کر سب کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، بس ایک ہی دفعہ جانا ہوگا اور اس طرح کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ندا کی بات سن کر میں چونک گئی۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ باتوں باتوں میں اپنے پیر شاہ بابا کا ذکر کر چکی تھی، لیکن اس وقت نہ مجھے کوئی پریشانی تھی اور نہ ہی میں ان معاملات میں پڑتی تھی، اس لیے میں نے آج تک اس بارے میں کوئی سوال نہ کیا تھا۔ ندا کہنے لگی، سلمیٰ تم تو جانتی ہو میں حیدر سے محبت کرتی تھی، لیکن میرے گھر والے میرا اور اس کا رشتہ کرنے کو راضی نہیں تھے۔ ابا نے تو میرا رشتہ پھپھو کے بیٹے سے بھی پکا کر دیا تھا، لیکن جب میں شاہ سرکار کے پاس گئی تو میری مراد پوری ہو گئی۔ میں آج تمہیں اپنی شادی کا کارڈ دینے آئی تھی، یہ دیکھو میری شادی کا کارڈ، میری اور حیدر کی اگلے مہینے شادی ہے، تمہیں اور عارف بھائی کو ضرور آنا ہے۔ ندا اور حیدر کی شادی کا سن کر تو میں بھی حیران رہ گئی تھی، کیونکہ یہ بات مجھے بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ ندا کے پاس خاندان سے باہر شادی ہونے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، تو پھر پیر سرکار نے ایسی کون سی کرامت کر دی تھی جو ندا کا رشتہ باہر برادری میں طے ہو گیا۔ میں نے ندا کو مبارکباد دی، اس سے کہا کہ میں بھی اس کی پیر سرکار کے پاس حاضری لگانا چاہتی ہوں، کیا پتہ ان کی کرامات سے میں بھی حاملہ ہو جاؤں۔ ندا فوراً راضی ہو گئی، کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، جیسے ہی تم اپنے میکے رہنے کے لیے آؤ میرے گھر چلی آنا، میں تمہیں خود وہاں لے کر چلوں گی۔ ندا کے جانے کے بہت دیر بعد بھی میں یہی سوچتی رہی کہ کسی طرح میں ایک دفعہ حاملہ ہو جاؤں تو پھر اپنے سسرال میں میری جگہ بن جائے گی۔ میری ساس کو اس کے علاوہ مجھ سے اور کوئی شکایت نہیں تھی، اگر میں انہیں ایک پوتا دے دیتی تو شاید میں ان کی آنکھوں کا تارا بن جاتی اور عارف کی دوسری شادی کا خیال بھی ان کے دل سے نکل جاتا۔ شام کو جب عارف گھر لوٹے تو میں نے انہیں ندا کے سرکار سائیں کے بارے میں بتایا۔ میری بات سن کر عارف کہنے لگے، ایسی کسی چکر میں نہ پڑو، جب خدا نے قسمت میں لکھ دیا ہوگا تو اولاد مل جائے گی۔ یہ پیر فقیر زیادہ تر ڈھونگی ہوتا ہے جو پیسوں کے لیے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ عارف کی بات سن کر میرا دل خراب ہو گیا۔ مردوں کا کیا جاتا ہے، نہ ہی کوئی انہیں بانجھ پن کے تانے دیتا ہے اور نہ ہی کوئی اٹھتے بیٹھتے اولاد کب ہوگی جیسے سوال پوچھ کر سینے میں خنجر گھونپتا ہے۔ میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے اس وقت کا انتظار تھا جب میں اپنے میکے جاتی اور ندا کے ساتھ مل کر سائیں سرکار کے پاس حاضری لگاتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بنا عارف کو بتائے ہی چلی جاؤں گی۔ پورا مہینہ گزرنے کے بعد جب ندا کی شادی کا وقت قریب آیا تو بڑی مشکل سے میں نے اپنی ساس سے ہفتہ بھر اپنی ماں کے گھر رہنے کی اجازت لی۔ عارف نے مجھے اماں کے گھر چھوڑ دیا اور کہنے لگے، اب تم 1 ہفتہ سکون سے رہو اور بچے کے بارے میں کچھ نہ سوچنا، اپنے گھر جا رہی ہو تو اماں کے ساتھ خوش رہنا۔ لیکن ایسا کیسے ممکن تھا کہ ایک بے اولاد عورت کو دیکھ کر کوئی اولاد کا نہ پوچھے۔ میں جیسے ہی اماں کے گھر میں داخل ہوئی، سامنے میری خالہ بیٹھی تھی، مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، اور ندا خوشخبری کب سنا رہی ہو؟ یہ سوال سنتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ خالہ کو میرے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ محسوس ہوئے تو کہنے لگی، ارے میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی، اپنی نورین کی شادی بھی تو تمہارے ساتھ ہی ہوئی تھی، اب تو وہ ایک بچے کی ماں بن چکی ہے اور دوبارہ بھی امید سے ہو چکی ہے۔ میں خالہ کی بات کا جواب دیے بغیر بھائی کے کمرے میں چلی آئی جہاں میری بھابھی لیٹی ہوئی تھی۔ اس وقت اپنی بھابھی کو لیٹا ہوا دیکھ کر میں پریشان ہوگی۔ مجھے دیکھتے ہی بھابھی نے اٹھ کر مجھے گلے لگایا، کہنے لگی، مبارک ہو سلمیٰ، تم پھپھو بننے والی ہو۔ بھابھی کی بات سن کر جہاں مجھے خوشی محسوس ہوئی وہیں اس بات کا احساس بھی ہوا کہ ماں بننے کی خوشی نے بھابھی کے چہرے کو مزید نکھار دیا تھا، جبکہ میں تو دن بدن پیلی ہی پڑتی جا رہی تھی۔ بھابھی کو مبارکباد دے کر میں نے چپکے سے ندا کو فون لگایا، اس سے کہا کہ مجھے بھی سرکار سائیں کے پاس لے چلو۔ ندا کہنے لگی، اب تو میری شادی قریب آ گئی ہے، میرا گھر سے نکلنا بھی بند ہو گیا ہے، میں تمہیں پتہ بتا دیتی ہوں، تم خود ہی چلی جاؤ۔ ندا کی بات سن کر میں گھبرا گئی۔ میں نے پریشانی سے کہا کہ میں نے تو آج تک تمہارے سائیں سرکار کو دیکھا بھی نہیں ہے، میں وہاں جا کر ان سے کیا بات کروں گی، میں آج تک کبھی کسی بابا کے پاس نہیں گئی ہوں۔ میری بات سن کر ندا کی ہنسی نکل گئی۔ وہ کہنے لگی، سرکار سائیں زندہ تھوڑی ہیں، وہ سالوں پہلے انتقال کر چکے ہیں، تمہیں تو ان کے مزار پر جانا ہوگا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ میں ان کے مزار پر جا کر کیا کروں گی۔
مجھے تو لگا تھا کہ وہ کوئی زندہ انسان ہوں گے جو مجھے کچھ پڑھنے کے لیے دیں گے یا پھر اپنے کسی روحانی علم کے ذریعے میری مدد کریں گے، لیکن جب نیدا نے مجھے بتایا کہ مجھے ان کے مزار پر جا کر کیا کرنا ہوگا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے نیدا سے کہا کہ یہ تو کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ کرنا تو دور، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ نیدا کہنے لگی اتنا کیوں سوچ رہی ہو؟ اگر انسان کو ایک خوشی پانی ہے تو کوئی قربانی تو دینی ہوگی نا، اور طلاق لینے سے اچھا ہے کہ تم یہ قربانی دے دو۔ میں نے بھی حیدر کو پانے کے لیے یہی راستہ اپنایا ہے، کسی کو علم بھی نہ ہوا، اور آج میری خوشی میری جولی میں بھی آ گئی۔ نیدا کا فون بند ہونے کے بعد میں کافی دیر تک غائب دماغی سے بیٹھی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسا مزار ہے جہاں جا کر مجھے بے آبرو ہونا پڑے گا۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں وہاں نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ میرے لیے بہت ہی مشکل کام تھا۔ میں نے نیدا کو بھی اپنے فیصلے سے آگاہ کیا اور اس کی شادی اٹینڈ کرنے کے بعد واپس اپنے سسرال چلی آئی، لیکن سسرال پہنچتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ میری ساس کی دوست آئی ہوئی تھی اور میری ساس ان کی بیٹی سے عارف کی شادی کی بات کر رہی تھی۔ دراصل مجھے ایک دن بعد واپس آنا تھا، لیکن میں ایک دن پہلے ہی لوٹ آئی تھی اور یہ بات میری ساس کے علم میں نہیں تھی۔ جیسے ہی میرے کانوں میں میری ساس کے جملے پڑے کہ وہ میرے بانجھ پن کی وجہ سے عارف کا دوسرا بیاہ کروانا چاہتی ہے، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے غصے میں اپنی ساس سے کہا کہ ابھی میری شادی کو سال بھی نہیں ہوا اور آپ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانے کی بات سوچ رہے ہیں۔ میری ساس تو پہلے سے ہی بڑی بیٹھی تھی، میری بات سن کر کہنے لگی جب تو نے 1 سال میں ہمیں خوشی نہ دی تو اب ہم کیا سالوں تجھ سے امیدیں وابستہ کر کے رکھیں؟ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ کم سے کم کچھ مہینے تو اور صبر کر لے۔ میری ساس منہ بنا کر کہنے لگی چل ٹھیک ہے، میں 2 مہینے اور انتظار کر لیتی ہوں، اس کے بعد میں خود اپنے بیٹے کا دوسرا نکاح پڑھوا دوں گی۔ عارف نوکری پر گئے ہوئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں روتی ہوئی آئی تو یہ دیکھ کر ٹھٹک گئی کہ میرا دیور پہلے سے ہی میرے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور ٹی وی پر کوئی فلم دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بھی وہ اٹھ کر نہیں بیٹھا تھا۔ مجھے اس کا یہ انداز بہت ہی برا لگا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ اس کو کھڑی کھڑی سنا کر کمرے سے باہر جانے کا کہہ دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ پہلے ہی میری ساس عارف کی دوسری شادی کا سوچ کر بیٹھی ہے، اگر میں نے ذرا بھی کوئی غلطی کی تو اسے نیا موقع مل جائے گا۔ میں اپنی ساس کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی کیونکہ ابھی تک عارف کو مجھ سے محبت اور ہمدردی تھی، لیکن اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو شاید میں عارف کے دل سے بھی اتر جاتی۔ کافی دیر بعد جب میرا دیور کمرے سے چلا گیا تو میں تکیے پر لیٹی آنسو بہانے لگی۔ نیدا کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ نیدا نے مجھے بتایا کہ تمہیں وہاں جا کر پہلے اپنی شلوار اتار کر مزار کے درخت پر لٹکانی ہوگی اور اس کے بعد قبر کے پاس ہی کھڑے ہو کر اپنی منت مانگنی ہوگی اور پھر ایسے ہی واپس مزار سے باہر آنا ہوگا۔ نیدا کی بات سن کر میری رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے کہا تم ہوش میں تو ہو؟ میں مزار پر جا کر اپنی شلوار کیسے اتار سکتی ہوں؟ نیدا کہنے لگی تم فکر نہ کرو، وہاں جتنے بھی مرد اور عورتیں آتی ہیں وہ سب کی اپنی منت پوری کرنے کے لیے یہی کام کرتے ہیں، تم انوکھی نہیں ہوگی۔ میں نے نیدا سے پوچھا تو کیا پہنی ہوئی شلوار کو اتار کر دوسری شلوار پہننی ہوگی؟ وہ کہنے لگی نہیں، مزار سے ایسے ہی باہر نکلنا ہوگا اور 40 قدم چلنے کے بعد تم خود کو ڈانپ سکتی ہو، لیکن ساتھ دوسری شلوار لانے کی اجازت نہیں۔ مزار سے باہر نکل کر 40 قدم تمہیں بنا شلوار کے ہی چلنا ہوگا۔ نیدا نے مجھے ایڈریس میسج کر دیا تھا اور ساتھ ہی لکھا تھا کہ اگر تمہیں ٹھیک لگے تو چلی جاؤ، لیکن اس وقت میں ایسی کسی جگہ جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر اب اپنا گھر بچانے کے لیے مجھے یہ کوئی مشکل کام نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کون سا وہاں اکیلی ہوگی، اور بھی تو مرد اور عورتیں اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے آتے ہی ہوں گے۔ جب غرض اپنی ہو تو دل ہیلے بہانے ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ شام کو عارف گھر لوٹے تو ان کی اماں نے انہیں بتایا کہ وہ ان کی دوسری شادی کا سوچ رہی ہیں۔ یہ سوچتے ہی عارف نے فوراً انکار کیا۔ میری ساس نے چھڑی اٹھا کر گلے پر رکھ لی اور کہنے لگی اگر اگلے 2 مہینے میں تیری بیوی نے خوشخبری نہ سنائی تو میں خود کو مار لوں گی۔ میں تو ویسے ہی تیرے بچے دیکھنے کی آس میں زندہ ہوں، اگر تجھے ساری عمر بے اولاد ہی رہنا ہے تو میں جی کر کیا کروں گی۔ اپنی ماں کو اس طرح چھڑی اٹھائے دیکھ کر عارف نے ان سے وعدہ کر لیا کہ اگر 2 مہینے میں اولاد کی خبر نہ ملی تو وہ ضرور دوسری شادی کے بارے میں سوچیں گے۔ عارف کے لفظوں نے میرے پیروں کی جان نکال دی تھی۔ میرے لیے کھڑا ہونا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ بس وہی لمحہ تھا جو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں پیر شلوار شاہ کے مزار ضرور جاؤں گی۔ کیا پتہ نیدا کی طرح میری مراد پوری ہو جاتی اور میرا گھر اجڑنے سے بچ جاتا، لیکن ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا کہ اب مجھے دوبارہ میری ساس اتنی جلدی میرے میکے جانے کی اجازت دینے والی نہیں تھی، اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اگر 2 مہینے میں حاملہ نہ ہوئی تو وہ میرے سر پر سوتن لا کر ضرور بٹھا دے گی۔
اس لیے میں نے ایک دوسرا راستہ ڈھونڈا اور اس وقت کا انتظار کیا جب گھر میں کوئی موجود نہ ہو۔ اکثر ہی میری ساس اور نند کسی نہ کسی رشتہ دار کے گھر دوپہر کے وقت چلی ہی جاتی تھی، اور پورے 6 دن بعد ایک دن ایسا آ گیا جب گھر میں میرے علاوہ اور کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے چادر اوڑھی گھر سے نکل گئی۔ یہ پتہ میرے گھر سے کافی دور تھا۔ رکشہ کر کے میں مزار پر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ مزار پر ایک سوکھا سا درخت تھا جس پر پتہ نہیں کتنی شلواریں لٹکی ہوئی تھیں۔ میں نے جیسے ہی مزار کے خاتے میں قدم رکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اندر 2 لڑکیاں اور 4 آدمی موجود تھے، اور وہ سبھی اپنی شلوار اتار کر درخت پر لٹکا چکے تھے اور اب کھڑے اپنی منت مانگ رہے تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لی۔ یہ منظر میرے لیے بہت ہی بھیانک تھا۔ وہاں ایک مجاور کھڑا تھا، کہنے لگا، بی بی شرم نہ کر اور آ کر اپنی منت مانگ لے۔ جو بھی شلوار شاہ سائیں سرکار کے مزار آتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ میں لرزتے کانپتے مزار کے اندر داخل ہوئی۔ میں نے اپنا چہرہ چادر میں پوری طرح چھپایا ہوا تھا، اور میں یہی سوچ کر یہاں تک آئی تھی کہ بھلا مجھے کون پہچانے گا، لیکن اب یہاں اپنی شلوار اتارنے کا سوچ کر ہی میرے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ تھوڑی دیر میں یہی مزار کے خاتے میں کھڑی رہی۔ وہ مرد اور عورتیں بے حیائی کی تصویر بنے کھڑے اپنی مرادیں مانگ رہے تھے۔ میرے دل میں صرف ایک ہی خیال چل رہا تھا کہ یہ سب محض گناہ کی سوا اور کچھ نہیں۔ مزار کا مجاور کہنے لگا، بی بی شاید آپ کو معلوم نہیں، شلوار شاہ سائیں نے ساری زندگی شلوار نہ پہنی۔ وہ تو اتنا زیادہ علم رکھتے تھے کہ لوگوں کی شلواروں کے آر پار دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ سب ان کی کرامات کا نتیجہ ہے کہ جو بھی ان کی قبر پر آ کر شلوار لٹکاتا ہے اس کی ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اولاد کو لے کر میں لاکھ پریشان سہی، لیکن بے دین نہیں تھی۔ میں نے ہمیشہ ہی خدا کا خوف اپنے دل میں رکھا تھا، اور یہاں کھڑے لوگ مجھے خدا کے خوف سے بے نیاز نظر آ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہاں ایک اور لڑکی چلی آئی اور اس نے آتی ہی اپنی شلوار درخت پر لٹکا دی۔ مجاور کی نظریں اس لڑکی پر ٹھہری ہوئی معلوم ہونے لگی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہاں پہلے سے موجود 2 مرد بھی اس لڑکی پر نظر ڈال رہے تھے۔ لمحوں میں میرے دل نے فیصلہ کر لیا تھا، میرا ایمان جیت گیا تھا اور یہ سب جھوٹے فسانے ہار گئے تھے۔ مجھے اولاد چاہیے تھی، لیکن اس طرح بے آبرو ہو کر نہیں، بلکہ اپنے رب سے مانگ کر۔ سالوں پہلے میری اسلامیات کی ٹیچر نے مجھے یہ سبق اچھی طرح پڑھایا تھا کہ جب خدا دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ میں آہستہ آہستہ مزار سے باہر نکلتی چلی آئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں خدا کی شکر گزار تھی کہ اس نے مجھے شرک جیسے گناہ سے بچا لیا تھا اور میں کسی بدعت کا شکار نہ ہوئی تھی۔ لوگوں کی منتیں یہاں آ کر پوری ہو جانا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ جب انسان پتھر کو رب مان کر اس سے مانگتا ہے تو اسے بھی کسی نہ کسی طرح سب کچھ مل ہی جاتا ہے۔ یہ دنیا تو ہے ہی آزمائش کی جگہ، اور میں اس آزمائش میں ناکام نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں واپس گھر لوٹ آئی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ میری ساس نندیں ابھی بھی گھر پر نہیں آئی تھی۔ میں نے گھر آتے ہی وضو کیا اور 2 رکعت نفل حاجات ادا کی۔ مجھے غیر اللہ سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگنا تھا۔ میں نے رو رو کر اللہ سے معافی بھی مانگی اور اولاد کے لیے دعا بھی۔ خدا نے میری دعا اور میری نیت دونوں ہی دیکھ لی اور قبول بھی کر لی۔ اسی مہینے مجھے حاملہ ہونے کی خبر مل گئی۔ میں نے ایک دفعہ پھر خدا کا شکر ادا کیا کہ میں شرک کا شکار ہونے سے بچ گئی، اور اپنے رب پر توکل کرنے کا انعام بھی مجھے نصیب ہو گیا۔ ہمارے ارد گرد ایسے کئی ڈھونگی بابا اور دیواروں پر نصب اشتہار موجود ہوتے ہیں جو کھلے عام ہمیشہ کی دعوت دیتے ہیں، اور ہم اپنی پریشانیوں میں اس قدر الجھے ہوتے ہیں کہ بنا سوچے سمجھے ایسے لوگوں کا شکار بن جاتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ شلوار شاہ بابا کے مزار میں کون دفن ہے، اور ایسے کوئی بابا تھے بھی یا نہیں، لیکن ہر کوئی اتنا ضرور جانتا ہے کہ اس طرح عورت یا مرد کا برہنہ ہو جانا بالکل بھی جائز نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ دین کی تعلیم سیکھیں اور اس طرح کے لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، تاکہ کوئی مجبور عورت اس طرح کرنے کے بارے میں نہ سوچے۔ کہ آپ لوگوں نے بھی پہلے سے شلوار شاہ سرکار سائیں کے بارے میں سنا ہے، یا پھر کسی ایسے بزرگ یا بابا کا مزار دیکھا ہے جن کے بارے میں آپ کو کچھ علم نہیں لیکن وہاں شرک ہوتا ہو؟ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی واقعے کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔